پیارے دوستو، اسرائیل اپنی مذہبی کتاب کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچھڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان بچھڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا۔ اسرائیل نے یہ بچھڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ایک عجیب و غریب حیرت میں مبتلا ہیں، لیکن یہ سب اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ دوستو، آج سے 6 مہینے پہلے ٹیکساس، جو کہ امریکہ کی ریاست ہے، اس کے ایک فارم میں اسرائیل کو 5 سرخ بچھڑے مل گئے تھے، جن کو کئی ملین ڈالرز دے کر اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا اور ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ اسرائیل میں منتقل کر دیا گیا تھا اور بہت ہی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ پیارے دوستو، ان بچھڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایسا ہی سرخ بچھڑا تھا جو کہ ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے قربان کرنے کو کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچھڑا نہایت مقدس اور بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچھڑے نہ ملیں تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کرنا بہت ہی بدشگون ہوگا۔ اب جب ان کو بچھڑے مل چکے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے وہاں پر موجود تمام فلسطینی مسلمانوں کو ختم کر دینا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو شہید کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پیارے دوستو، غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب بھیجنا شروع کر دیا گیا ہے اور مصر رفح بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مصر کو لگتا ہے کہ یہ فلسطین مہاجر مصر کی معیشت کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے ان کو اپنے ملک میں جگہ دینا نہیں چاہتے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی اسرائیلی آپریشن کو دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت بہت صاف الفاظ میں یہ کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ پیارے دوستو، رفح میں آپریشن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمام فلسطینی مسلمانوں کو نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ان کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ پیارے دوستو، اسرائیل نے جو بچھڑے ٹیکساس سے خریدے تھے ان کو جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ان کو جلا کر ان کے خون اور راکھ کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، اپریل آ چکا ہے پر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اپریل کی کس ڈیٹ کو یہ کام سر انجام دیا جانے والا ہے۔ اس لیے یہ ایک اندازہ ہے کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے مسلمانوں کو مصر بھیج کر فلسطین کا پورا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تیاری کرے گا تاکہ اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے دوستو، وہ مسلمان جن کو ایسا لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، وہ اس وقت اسرائیل کو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔
بڑے بڑے مسلمان ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں صرف اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، پھر چاہے ہمارے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کو شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بن جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تمام تیاریاں اصل میں دجال کی آمد اور استقبال کے لیے ہو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ظہور کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام فلسطین میں موجود ہوں گے اور خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر ان کی مدد کے لیے نکلے گا اور ان کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم پہنچ کر حضرت امام مہدی کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس زمانے میں خراسان کا علاقہ موجودہ افغانستان، پاکستان، ایران اور انڈیا کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ انڈیا میں بڑھتے ہوئے مسلم فسادات، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی کمزور ہوتی ہوئی گرفت، افغانستان میں طالبان کی حکومت اور ایران کی فلسطین کے معاملے پر غیر معمولی حمایت اور دلچسپی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جلد ہی ان علاقوں میں ایک مسلم خلافت کے دور میں ہی اس طرح کی فوج یہاں سے نکل کر فلسطین جا سکتی ہے۔ اسرائیل اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے یہ کچھ ممالک جن کے بارے میں احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے، یہاں سے کب کوئی فوج نکلے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور حق کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔